نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تو ان احادیث کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں رزق حلال کی ترغیب ہے اور اس کی فضیلت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی درخت لگائے یا کچھ کھیتی کرے پھر اس میں کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی مویشی کچھ کھا لے. چلتے پھرتے جاتے آتے لوگ استعمال کر لیتے، جانور کھا لیتے، مگر اس شخص کے لیے وہ خیرات ہوتا ہے، اس کا اجر ملے گا. یعنی کھیتی یا پھل جو کھایا گیا اس پر خیرات کا ثواب ملے گا. اس کھیتی کرنے والے اور اسی طرح درخت یا باغ لگانے کی کیسی فضیلت ثابت ہوئی، اس سے یہ ثابت ہوئی یہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، پسندیدہ ذریعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور پیالہ پانی پینے والا منگایا اور اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں کچھ اناج اور کلہاڑی خرید کر اس کو دی. حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ وہ سوال کرنے آیا. آپ نے فرمایا کہ سوال کرنا اچھا نہیں ہے، تمہارے پاس گھر میں کیا ہے بتاؤ کوئی چیز. تو ان کا کہ ایک پیالہ سا ہے، ایک کوئی کپڑا سا تھا. آپ نے اس دونوں چیزوں کو ایک رگ اس کو بیچا اور ان دونوں کو بیچا اور اس کے نتیجے میں کچھ پیسے ملے. تو چند درہم، 1 یا 2 درہم، تو اس میں سے جو بھی اس کی قیمت تھی آدھے سے آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے جاؤ کھانا وانا لے لو 1.5 درہم سے، باقی 1 کا جا کے درخت جنگل سے کوئی لکڑی کاٹ کے لاؤ، اچھی سیدھی لکڑی لے کر آیا، اس کا دستہ بنایا. آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کے اندر فکس کیا اور کہا یہ کلہاڑی جو نیلام ہوا تھا اس سے اس کا پھل منگوا لیا، کلہاڑی کا جو ایکس ہوتا ہے، اور یہ کلہاڑی بنا کے ان کو دی اور کہا بس 2 ہفتے تک مجھے شکل مت دکھانا، روزانہ لکڑیاں کاٹو، روزانہ بیچو، پھر آؤ میرے پاس 2 ہفتے کے بعد. تو آئے تو بتایا کہ ماشاءاللہ وہ 1 یا 2 درہم جو ان کے پاس جس 1 درہم سے کام شروع کیا تھا، بیچنے کے بعد ایک کھانے پینے میں لگایا اور ایک استعمال تجارت میں لگایا. فرمایا 110 درہم کا میں مالک ہوں. اس طرح وہ چلتے رہے اور بڑھتے رہے. تو یہ حلال میں ایسے ہی فائدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام کرو کہ تم کوئی محنت کر لو. قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہوگا اگر ہاتھ پھیلاؤ دوسروں کے آگے. جس کے پاس صلاحیت ہو محنت نہ کرے. اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کتنا ہی ہلکا ہو، اگرچہ گھاس ہی کھودنا ہو، ہر حالت میں مانگنے سے بہتر ہے. البتہ اگر دینی کام کے لیے عام انتخاب سے چندے کی ضرورت ظاہر کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دینی کام کے لیے وہ ٹھیک ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے. اس میں حلال کام، حلال کمائی آگے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود بنی نذیر کے اموال یعنی زمینیں وغیرہ جو بذریعہ فتح مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے مخصوص تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ 1 سال کا دے دیا کرتے تھے، اور جو بچتا تھا اس سے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ جہاد کے لیے منگوا لیا کرتے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرنے کے لیے اس سے دستبردار ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مال رکھو، اپنے پاس سنبھالے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر، اور مصلحت اسی میں ہے. اور مصلحت یہی ہے کہ سامان اپنے پاس نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی، تو تھوڑا سا رکھ لو، کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ڈال دو. تو فرمایا کہ اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں مجھے ملا تھا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں، رسول یہ فرماتے ہیں، جو محض بیکار ہو اور کسی دنیا کے کام میں ہو اور نہ آخرت کے کام میں، نہ دین کے کام میں لگا ہے نہ کسی کام میں لگا ہوا، ایسے پڑا ہوا ہے لوگوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے اور اپنی عمر ضائع نہ کرے، وہ نہ دین کے کام میں لگے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا. ضائع کا مطلب یہ کہ بے موقع خرچ کرے، غلط جگہ خرچ کرے. حضرت انس، ابو حمامہ اور ابن عباس، علی اور کافی اور صحابہ سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مرفوعاً روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا یعنی نہ کنجوسی کرنا اور نہ فضول خرچی کرنا، بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر، ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقع میں صرف کرنا. تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے. یعنی جو شخص
خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہوتا، اور فضول اڑانے والا کبھی بھی مالدار نہیں رہتا۔ اس میں خرچ کے انتظام کا گر بتلا دیا گیا، یعنی دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ پریشانی اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ خرچ پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر قرض دینا شروع کرتا ہے، جس کے برے نتیجے نظر آتے ہیں۔ اور اس لیے ہوتا ہے کہ اکڑ ہوتی ہے، کبر ہوتا ہے، اس میں ایک درجہ کبر بھی ہے، کانفیڈنس، پیسہ میرے پاس ہے، جب چاہوں خرچ کر دوں، اگلے مہینے کی تنخواہ دے گی پھر دیکھ لیں گے۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ کل نوکری ختم ہونے والی، ایک ہفتے بعد کیا مشکل آنے والی، حادثہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک صاحب کا اچانک سے گاڑی میں حادثہ ایسا ہوا کہ پوری ٹانگ کٹ گئی، تو اس وقت وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، تب ظاہر بات ہے کہ محتاج ہو گئے۔ اس محتاجی کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے، تو وہ اچھی خاصی لگی بڑی تنخواہ جو ہے وہ کم ہو گئی، کام والا چھوٹ گیا، دوسری جگہ ڈھونڈیں گے ملے گا، تو کئی مہینے تو ابھی علاج میں لگیں گے، پھر آرٹیفیشیل وہ لمب لگائیں گے بھی تب بھی وقت لگے گا۔ تو کس بیس پہ بھروسہ کیا تھا؟ کل کمائی آ جائے گی اس پہ، کل جو تنخواہ آئے گی اس سے کر لیں گے۔ سب سے بڑا احمق آدمی وہ ہے کہ جو چیزوں کو کنٹینجنٹ رکھتا ہے، یہ ہو جائے تو یہ کر لوں گا، اس کی بیس پہ یہ، اس پہ 6 مہینے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اگلے سال کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں اس کو سارا حساب لگایا اس نے کہ اس مہینے میں ہر مہینے پچھلے 3-4 مہینے سے 600 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ بچا لیتا ہوں، تو بنا لی اس نے کہ ایک سال میں ہو گئے 6000، یہ 6000 میں تو میرا باقاعدہ آسانی کے ساتھ ہمارا یہ والا ٹرپ ہو جائے گا، یہ والا کام ہو جائے گا، سب بنا کے اپنا پلان کر کے رکھ دیا، اور وہ ایڈوانس میں کر بھی لیا، بک بھی کر لیا، کروز بک کرا لی، ہائکنگ کے لیے کوئی بک کرا لیا، تو ہو ہی جائے گا 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے۔ یعنی اول تو اپنی زندگی کا کیا بھروسہ، اپنی صحت کا کیا بھروسہ، اور اس مال کا کیا بھروسہ جس پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ حادثہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ بھائی مجبوری ہو گئی، کیا کریں، مجبوری ہے ضروری، یہ وہ ضائع کریں جو پہلے سے پیسے دے دیں، تو اس لیے ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ لمبی پلاننگ وہ کرتے ہی ہے کہ 6 مہینے پہلے لے لیں گے ٹکٹ تو اچھا ٹکٹ مل جائے گا پاکستان مثلاً جانے کا، ٹھیک، کچھ ایسی سمجھداری سے کر بھی لینا چاہیے جو کہ ایک چیز کنفرم ہے جس میں امید ہے، لیکن 6 مہینے کی پتہ نہیں ان دنوں میں کوئی مسئلہ آ گیا اور نہیں جا سکے، اب وہ ٹکٹ ہی ضائع ہوا یا کوئی اور مسئلہ، کوئی ایکسٹینڈ کرا لیا، اس میں مزید اتنا ہی پیسہ دے دیا، جتنا پہلے پڑتا اتنا ہی پڑ گیا ایکسٹینڈ کرانے کا۔ کیا اپنے آپ کو ایسے ہلکان نہیں کرنا چاہیے، بس ٹھیک تھوڑا بہت سمجھداری سے کام کرنا چاہیے، لیکن بہت لمبی پلاننگ سے بچنا چاہیے۔ یہ سب میں سب بھروسہ اپنی چیزوں پر بہت ہو جاتا ہے، اور انسان ہے تو کمزوری ہے، خیال آ ہی جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، یعنی چونکہ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ اٹھ جاتے ہیں صبح، تو کبھی رات میں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ صبح نہیں بھی اٹھیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سونے سے پہلے کہ بچوں سے ایک نظر دیکھ لیں، سوتے ہوئے بچوں کو گیا پتہ نہیں دوبارہ ان لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، کبھی خیال تو آتا ہی نہیں۔ بچے کو آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں، پھر دعا پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہوں، پتہ نہیں میری آنکھ صبح کھلے کہ نہیں کھلے، ہے نا؟ حالانکہ بالکل کامن سی چیز ہے، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں سوتے میں نہیں اٹھتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا تصور نہیں کرتا، تو پتہ ہی ابھی سال مکمل کروں گا، ابھی آ رہا ہوں چھٹیوں میں بھی پلان بنا ہوا، ابھی دسمبر میں آ رہا ہوں چھٹیوں میں، ساری اپنی آگے کی پوری پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ٹینشن نہیں ہے، دوسروں کو بھی کانفیڈنس دیتے دلاتے رہتے ہیں، نہیں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ پریشان ہو کے بیٹھتے رہے کہ اب مرا کب مرا، ہر کوئی بم پہ بیٹھے ہوئے ایسے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت لمبی اللہ پر بھروسہ کر کے اطمینان سے چلتے رہنا چاہیے، زیادہ آگے پیچھے کی لمبی پلاننگ نہیں۔ محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہے تو قسم الذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، تو اس کے ذمے کسی کا دین آتا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 دفعہ بھی شہید ہو جائے، یعنی بار بار شہید ہوتا رہے اللہ کی راہ میں، یہ چیز بھی اس کو اس کے قرض سے نہیں بچائے گی، دوسرے کا قرض لے کے بیٹھا ہوا ہے، ادا کرنا پڑے گا، بندے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ البتہ جب دین کسی ایسی ضرورت سے لیا کہ شرع کے نزدیک بھی وہ ضرورت تھی اور اس کی ادا کرنے کی دھن میں لگا رہا، پوری کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اس کی اجازت تھی شریعت کے اندر، پوری کوشش میں لگائے، اب لے لیا، اس میں کوئی مجبوری ہو جائے گی تو اللہ کچھ گنجائش اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ بہرحال اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ مال خرچ کرنے میں بھی اتنی احتیاط کرنی ہے جس طرح سے اس کے کمانے میں کرنی ہے۔